آج کا جو اپدیش دعا کرنے والوں کے لیے بہت مددگار ہونے والا ہے اور ہوگا بھی۔ یہ آج کا جو ٹاپک ہے دعا، پریئر، پراتھنا کے ریلیٹڈ ہے، جس کو ہم بائبل کے الگ الگ وقت پر الگ الگ سچویشن کے مطابق سمجھیں گے، جس میں سے پہلا وقت ہے موسیٰ کی شریعت کے پہلے کا، یعنی صرف ایمان کے ادھین دعا کس طرح کس سچویشن میں جو شریعت کے پہلے ابراہیمک لوگ تھے ان کو دعا، اور پھر موسیٰ کی شریعت کے ادھین دعا کس طرح کی جاتی ہے، اور پھر مسیح یشوع نے شریعت کے ادھین اپنے وقت میں لوگوں کو فضل اور سچائی کے ادھین دعا کی تعلیم کس طرح دی، اور پھر لاسٹ میں ہے روح القدس کے ادھین دعا۔ تو آخر تک بنے رہیں۔ اگر چینل پر پہلی بار کلام کو سن رہے ہیں تو آگے اس طرح کے ٹاپکس پر بائبل ویڈیو لگاتار سنتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شالوم، مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، مسیح یشوع کے فضل اور سچائی کے ادھین، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ ہم عبرانی کا شبد ہے مکاشفہ کی روح سے روشنی ڈالنے جا رہے ہیں روح القدس کی مدد سے۔ ہماری شرکت جو ہے باپ کے کلام کے ساتھ، بیٹے کے کلام کے ساتھ۔ تو یہ عبرانی کا شبد ہے وائت پائلیل، وائت پائلیل۔ تو وا کا مطلب ہوتا ہے، وا جو شبد ہے واو یعنی، تو اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کنیکٹ کرنا، صلح، کنیکشن بنانا، جڑنا۔ تو واو کی نومیریکل ویلیو ہے 6، یعنی 6 انک ہے، اور 6 انک بائبل کے مطابق ہے جسمانی زمینی آدم کا۔ تو الف اور تاو یعنی وائت پائلیل، تو ات ہے مسیح یشوع یعنی الف اور تاو، کیونکہ مکاشفہ ریولیشن 22 چیپٹر جب پڑھتے ہیں 13 آیات میں لکھا ہے کہ الفا اور اومیگا میں ہوں، اول اور آخر، ابتدا انتہا میں ہوں۔ پے کا مطلب ہوتا ہے بولنا، زبان سے بولنا، منہ سے اقرار کرنا، سپیچ کرنا۔ تو کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے، ایمان لانا دل سے ہوتا ہے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے یعنی دھارمکتا کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا یسوع معلوم ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ اور الف اور لامد، وائت پائلیل، تو الف اور لامد کا مطلب ہے خدا چرواہا ہے۔ تو یشوع نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرایا گا؟ مسیح یسوع، وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے
ہماری شفاعت کرتی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، اور چونکہ موت کے سبب قائم نہ رہ سکتے تھے اس لیے وہ تو بہت کاہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی کہانت لاجوال ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ تو ابھی ہم اس شبد کو یعنی وا ات پائلیل کو یعنی دعا پراتھنا پرے شبد کو وا ات پائلیل عبرانی میں ہے، گھٹناؤں کے طور پر سمجھیں گے کہ بائبل میں سچویشن کے مطابق اپنے وقت میں واقعات ہوئی، وہ واقعات اس شبد کو کس طرح سے اجاگر کرتے ہیں، درساتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ تو خروج یعنی کوچ، ایکسیڈس، تو یہاں پر لکھا ہے تو اپنی پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ تو اور ابراہم وہاں سے جنوب سے ملک کی طرف چلا اور قادیش اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا، اور ابراہم نے اپنی بیوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارہ کو بلوا لیا، لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے، پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی، سو اس نے کہا اے خداوند کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا۔ اور خدا نے اسے خواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، اسی لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا۔ اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا۔ وہ نبی ہے، وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا، پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ اگر کوئی راست باز آدمی ہے جو خداوند میں چل رہا ہے، تو اگر اس کی بیوی کی طرف، یہاں یہ جو کلام ہے یہی، اس کی بیوی کی طرف کوئی اس کی بیوی کا کوئی لالچ کرے، تو یہ وہ سچویشن کی دعا ہے۔ تب ابراہم نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کے اولاد ہونے لگی، کیونکہ خداوند نے ابراہم کی بیوی سارہ کے سبب سے ابی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں سیکھنے والی سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی خداوند میں چلنے والا، خداوند کا ایماندار راست باز بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کی بیوی کا کوئی بھی، خداوند نے، یسوع مسیح نے یہاں تک کہا ہے کہ کسی عورت کو خواہش کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی خواہش رکھتا ہے
کسی راست باز کی بیوی کا لالچ کرتا ہے یا کوئی بھی ان کے گھر کی عورت ہے تو آگے جا کر جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند نے ابراہیم کی بیوی سارہ کے سبب ابھی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے. یعنی گرب کا بند ہونا یہی ہے کہ گرب کا بند ہونا یعنی کسی راست باز بندے کی عورت، کوئی بھی اس کی بہن بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی گھر کی عورت، اس کا جو لالچ کرتا ہے تو یہ بوا، یہ بیماری اس کی وجہ سے آتی ہے. یہ جو لعنت ہے، گرب کا بند ہونا، رحم کا بند ہو جانا، یہ اس کی وجہ سے آتی ہے کہ ضرور اگر کسی کی زندگی میں کوئی اس پرابلم میں پھنسا ہوا ہے تو ضرور اس نے کسی راست باز بندے کی گھر کا عورت کا لالچ کیا ہوگا. تو یہی کلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ تعلیم کی باتیں، تعلیم، یہی تعلیم ہے. تو پھر وہ لوگ اب جو ہے وہ کڑکڑانے کی سچویشن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اسرائیلی. تو پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداوند کے سنتے برا کہنے لگے. چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غضب بھڑکا اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکر گاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگے. تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی اور موسیٰ نے خداوند سے دعا مانگی تو آگ بجھ گئی اور اس جگہ کا نام تبیرہ پڑا کیونکہ خداوند کی آگ ان میں جل اٹھی تھی. کس کی وجہ سے؟ بڑبڑانے کی وجہ سے. تو بڑبڑانا خداوند کو بالکل پسند نہیں ہے، شکایت کرنا. تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا. اب یہ تیسری سچویشن ہے، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کرنا، خداوند کو کسی نہ کسی کی شکایت کرنا. سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے. چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈھسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا. چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا. اب یہ سچویشن کیا ہے؟ یہ سچویشن ہے شریعت کی سچویشن، گناہ. آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا. موسیٰ کی وسطی 10 حکموں پر پورا عمل ہو جاتا ہے ایک ہی حکم سے. کیونکہ یہ باتیں کہ جناح نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی. اس واسطے محبت جو ہے ویوستھا کی تعمیل ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، ساری شریعت پر عمل کیا، ایک ہی بات میں خطا کی، وہ ساری باتوں میں قصوروار ٹھہرا. اس لیے کہ جس نے یہ کہا کہ زنا نہ کر، اسی نے یہ بھی کہا کہ خون نہ کر. پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا. تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا. رحم انصاف
پر غالب آتا ہے، کیونکہ ساری شریعت پر، ساری وسطیٰ پر ایک ہی بات پر پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ لیکن اگر، کیونکہ شریعت اور انبیاء اسی حکم پر ٹکے ہوئے ہیں، موسیٰ کی توریت، شریعت اور انبیاء، تو لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو۔ تو یہ ہے تیسری سچویشن۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، گناہ اور موت کی شریعت، موسیٰ کی وسطیٰ، گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو، کیونکہ گناہ شریعت کے باعث ہی اختیار کرتا ہے۔ تو کیونکہ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، گناہ کا زور موسیٰ کی وسطیٰ ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ تم نے خداوند اپنے خدا کا گناہ کیا اور اپنے لیے ایک بچڑا ڈھال کر بنا لیا ہے، اور بہت جلد اس راہ سے جس کا حکم خداوند نے تم کو دیا تھا برگشتہ ہو گئے۔ تب میں نے ان دونوں لوہوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لے کر پھینک دیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو توڑ ڈالا، اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اوندا پڑا رہا۔ میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا، اور میں خداوند کے قہر اور غضب سے ڈر رہا تھا، کیونکہ وہ تم سے سخت ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنے کو تھا۔ لیکن خداوند نے اس بار بھی میری سن لی، اور خداوند ہارون سے ایسا غصہ تھا کہ اسے ہلاک کرنا چاہتا تھا، پر میں نے اس وقت ہارون کے لیے بھی دعا کی، اور میں نے تمہارے گناہ کو، یعنی اس بچڑے کو جو تم نے بنایا تھا، لے کر آگ میں جلایا، پھر اسے کوٹ کوٹ کر ایسا پسا کہ وہ گرد کی مانند باریک ہو گیا، اور اس کی اس راکھ کو اس ندی میں جو پہاڑ سے نکل کر نیچے بہتی تھی ڈھال دیا۔ تو اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور غصے میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا غصہ خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راماتیم سوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا، وہ افرائیمی تھا، اور یاروہام بن الوہو بن توہو بن سوف کا بیٹا تھا۔ اس کے 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنا تھا اور دوسری کا فنینا،
اور فنینا کے اولاد ہوئی پر حنا بے اولاد تھی، پر حنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا اس لیے کہ وہ حنا کو چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی صوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی، کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے، اپنی لونڈی کو فراموش نہ کر اور اپنی لونڈی کو فرزندے نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کے نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے، پس اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے، سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار۔ حنا نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنے فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا، اور 3 بچھڑے اور 1 ایفا آٹا اور مے کی 1 مشق اپنے ساتھ لے گئی، اور اس لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی، اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا، اور انہوں نے 1 بچھڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے، اور وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، تیری جان کی قسم، اے میرے مالک، میں وہ عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی، میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا، اور حنا نے دعا کی اور کہا، میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے، کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ جب سیموئیل بڈھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلیوں کے قاضی ٹھہرایا۔ اس کے پہلوٹے کا نام یویل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیا تھا، وہ دونوں بیرشبا میں قاضی تھے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے، بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سیموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات سیموئیل کو بری لگی، اور سیموئیل نے خداوند سے دعا کی۔
اور خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں، جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال آیا آج تک کرتے آئے ہیں کہ مجھے ترک کر کے اور معبودوں کی پرستش کرتے رہے ہیں، ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں، سو تو ان کی بات مان، تو بھی تو سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دے اور ان کو بتا بھی دے کہ جو بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کیسا ہوگا۔ اور سب لوگوں نے سیموئیل سے کہا کہ اپنے خادموں کے لیے خداوند اپنے خدا سے دعا کر کہ ہم مر نہ جائیں، کیونکہ ہم نے اپنے سب گناہوں پر یہ شرارت بھی بڑھا دی ہے کہ اپنے لیے ایک بادشاہ مانگا۔ سیموئیل نے لوگوں سے کہا خوف نہ کرو، یہ سب شرارت تو تم نے کی ہے، تو بھی خداوند کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو، بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند کی پرستش کرو۔ اب رہا میں سو خدا نے کرے کہ تمہارے لیے دعا مانگنے سے باز آ کر خداوند کا گناہ گار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل سچائی سے اس کی عبادت کرو، کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ پر اگر تم اب بھی شرارت ہی کرتے جاؤ تو تم اور تمہارا بادشاہ دونوں کے دونوں نابود کر دیے جاؤ گے۔ تو آج کے وقت ہمارے پاس ہے روح القدس، مسیح یشوع کا فضل اور سچائی کا روح، اور سیموئیل کی جگہ ہے مسیح یشوع جو ہماری خدا باپ سے شفاعت کرتا ہے۔ تو روح القدس کی جگہ کسی کو مت دو۔ جو روح القدس کی جگہ جو روح القدس سکھاتا ہے وہ سچائی کے روح سے سکھاتا ہے، سچائی کے روح سے اور کلام میں سے سکھاتا ہے۔ اور یشوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے بائبل میں لکھی ہوئی تعلیم، اس کے علاوہ کچھ نہیں، لکھی ہوئی تعلیم کلام کے مطابق روح القدس اس میں سے سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تم کسی اور سے سیکھتے ہو تو انہی اسرائیلیوں کی طرح تم روح القدس کی بے عزتی کرتے ہو اور خداوند کو ترک کرتے ہو۔ یعنی روح القدس کی جگہ ہم نے کس کو بادشاہ ٹھہرا دیا؟ روح القدس کی جگہ دوسرے کو دے دی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جس طرح اسرائیلیوں نے راجا کی مانگ کی، تو آج کے وقت جو ہے ہمارے پاس روح القدس ہے جو سچائی کی روح سے ہمیں خداوند کی تعلیم سے، روح القدس جو ہے وہ یشوع مسیح کی تعلیم سے سکھاتا اور ان کی باتیں یاد دلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو روح القدس ہی سکھاتا ہے، روح القدس سے سیکھنا چاہیے۔ روح القدس کی جتنی روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اگر ہم روح القدس کی ہدایت کو ترک کریں گے تو ہم خدا کو ترک کرتے ہیں۔ لیکن تو جو ہماری شفاعت کرتا ہے اس وقت وہ زندہ ہے اور اس کا نام ہے یشوع مسیح، وہ آج ہماری شفاعت کرتا ہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ بولتے ہیں سواد کو، ٹیسٹ کو لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ صلیب دے کر اعلانیہ جلیل کرتے ہیں۔ کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے اور ان کے
کرامند سبزی پیدا کرتی ہے جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے، اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول اور قریب ہے کہ لعنتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا ہے۔ کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی۔ تو گناہ کس کو درساتا ہے کہ جان بوجھ کر اگر ہم بدن کے سبب سے چلیں، کیونکہ جسمانی نیت موت ہے، اور بدن کے سبب سے چلو گے تو بدن کے سبب چلو گے تو آگے ہے شریعت یعنی موسیٰ کی ویوستھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم روحانی ہیں، فضل کے متحد ہے، لیکن پھر بھی اپنی عقل کی شریعت سے اگر موسیٰ کی شریعت کے مطابق چلو گے، روح کے عہد کے مطابق نہیں چلتے لیکن جسم کے عہد کے مطابق چلو گے، تو گناہ شبد اس بات کو درساتا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد یعنی روح القدس حاصل ہے، روح کے عہد میں شامل ہو، لیکن پھر بھی جسمانی نیت سے چلو گے موسیٰ کی شریعت کے ادھین، ویوستھا کے ادھین، تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا۔ شریعت کے دین چلو گے روح کے عہد میں ہوتے ہوئے، 10 حکموں کے دین چلو گے تو اس قربانی کی اور فضل کے روح کی، روح القدس کی وہ شخص بے عزتی کرتا ہے، اور جو شریعت کے ادھین چلا رہا ہے لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا، تو کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے یہ سچائی جاننے کے لیے، تو جو بھی شریعت کے ادھین چلنے کو کہتا ہے وہ لکھا ہے کہ استاد زیادہ قصوروار ہیں، تو وہ بے عزتی کروا رہا ہے کس کی؟ خدا کی قربانی کی، روح القدس کی، فضل کے روح کی، سچائی کی روح کی۔ تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا۔ شریعت کو سمجھنا ہے مکاشفہ کی روح سے، فضل کے روح کے ادھین، یشوع مسیح کے فضل سے، نہ کہ اسرائیلیوں کی طرح شریعت کے ادھین دھرمی جیون جینا ہے، دھارمک 10 حکموں کے۔ اگر اس کے مطابق جیو گے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، اور بیٹے کی روح ہے اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کی روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے کہا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ اور حزقیہ نے خداوند سے یوں دعا کی، اے رب الافواج اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سنہریب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بھیجی ہیں سن لے۔ اے خداوند، در حقیقت اسور کے بادشاہوں نے سب قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھا بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے، لکڑی اور پتھر، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تاکہ زمین کی سب سلطنتیں
جان لے کہ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ تب حزقیاہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیاہ زار زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یشعیاہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیاہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا، اور خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداوند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا۔ دیکھ میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سائے کے درجوں میں سے اخذ کی دھوپ گھڑی کے مطابق 10 درجے پیچھے کو لوٹا دوں گا۔ چنانچہ آفتاب جن درجوں سے ڈھل گیا تھا ان کے 10 درجے پھر لوٹ گیا۔ تم سن چکے ہو۔ اب یہ یہاں تک ہم آ چکے ہیں۔ یشوع مسیح شریعت کے ادھین، جو شریعت کے ادھین لوگ تھے، ان کو تعلیم دے رہے ہیں اپنے وقت پر۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، شریعت میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ کی ویوستھا میں اسرائیلیوں کو یہ حکم ہے، اور اپنے دشمن سے عداوت۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، یشوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، اور جب تم دعا مانگو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا مانگنی پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا مانگے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا مانگ۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا۔ اور دعا مانگتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا مانگا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے خداوند، میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اکثر آگ میں گر پڑتا ہے اور اکثر پانی میں بھی، اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور کجراؤ قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری برداشت کروں گا، اسے یہاں میرے پاس لے آؤ۔ یسوع نے اسے جھڑکا اور بدبو اس سے نکل گئی، اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ اس وقت شاگردوں نے یسوع کے پاس الگ
آ کر کہا کہ ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے۔ اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سر کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا مانگے، مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا۔ لیکن یسوع نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہت ایسوں ہی کی ہے۔ اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہ کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یہ ہو جائے گا۔ اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تمہیں ملے گا۔ اے ریا کار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم بیوہ عورتوں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ پر جب تم اس اجڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانییل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اتریں، اور جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ مگر ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ پس دعا مانگو کہ تمہیں جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا مانگوں۔ پھر تھوڑا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یہ دعا مانگی، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تم ایسا جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ جاگو اور دعا مانگو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مشتعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر یہ دعا مانگی، اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی، اور انہیں چھوڑ کر پھر چلا گیا۔ اور وہی بات پھر کہہ کر تیسری بار دعا مانگی۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہ گاروں کے لیے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔